اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستوں، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پر بات آتی رہی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ
پیروی اور اتباع کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو خود کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بہت سے احسانات ہیں۔ ان احسانات کو دیکھتے ہوئے ہم پر ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے بنیں، اس لیے کہ آپ کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اس کو نہ تو کوئی بتا سکتا ہے اور نہ تو کوئی جان سکتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ لیکن علامہ سعدی علیہ رحمہ، شیخ سعدی علیہ رحمہ نے گویا سمندر کو ایک پیالے میں سمو دیا ہے، اور آپ نے فارسی کے اندر وہ شعر فرمایا، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ علیہ السلام ہی کا ہے، کہ اس معمولی جملے میں ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبے کو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بیان کر دیا۔ اس لیے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر ماشاء اللہ آپ علیہ السلام نے تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی، اس لیے آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ واقعتاً امام کا مقام مرتبہ بڑا ہوتا ہے، سب کو سنگل نماز کا ثواب ملتا ہے، تو پڑھانے والے امام صاحب کو ماشاءاللہ ساری جماعت کا ثواب ملتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ آپ امام الانبیاء، تمام نبیوں اور رسولوں کے امام، اور پھر آپ خاتم الانبیاء، تمام نبیوں کے آخر نبی۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے اگر کوئی اللہ نہ کرے یہ سوچ لے، یا کسی دعویٰ کرنے والے کے دعوے پر اگر اس نے یہ سمجھ لیا وہ شاید ہو سکتا ہے، آ سکتے ہیں، اگر اس طرح سوچتا بھی ہے تو دوستو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جہاں امام الانبیاء ہیں وہیں آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے، معراج کے موقع پر آپ نے وہ سب کچھ سنا ہے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں چل سکے، اور واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تمام نبی اور رسول تو اپنے قبروں میں تھے، معراج کے موقع پر تمام نبی اور رسول وہاں کیسے آ گئے؟ تو دوستو وہ تعلق روح سے ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے، لطیف کہتے ہیں کہ جو ہمارے آنکھوں کو نظر نہ آ سکے، جو ہمارے آنکھوں میں سما نہ سکے، ہمارے آنکھوں کو دکھائی نہ دے، وہ چیز لطیف ہے۔ اور پھر وہ روح حضرات انبیاء علیہ السلام کی قبروں سے اللہ نے نکالا، اور ان کو ایک طرح کا جسم دے کر وہاں مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ فرمایا، اور آپ ماشاءاللہ وہاں امامت فرمائی، اسی لیے آپ کا ٹائٹلوں میں سے ایک ٹائٹل امام الانبیاء بھی بنا۔ اور پھر دوستو جنت اسی سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے، اللہ کے عرش
جی جنت الفردوس کا چھت ہے، اس سے پہلے بھی باتیں آئیں، لیکن واپسی میں جب 500 نمازیں 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں بھی سوال ہو سکتا ہے، بہت سے نبی تھے، بہت سے رسول تھے، لیکن آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی؟ دوسرے نبیوں اور رسولوں سے کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے ہو سکتے تھی، اور دوسرے حضرت ادریس ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ علماء نے حدیث کی روشنی میں اس کا یہ جواب بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی۔ 9ویں پارے میں وہ پورا تذکرہ ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا خَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، البتہ فلاں پہاڑ پر میری تجلی پڑے گی، اس تجلی کو تم دیکھ لینا۔ لیکن دوستو اللہ کی تجلی جس پہاڑ پر پڑی، اس تجلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہ پہاڑ جبل طور جل کر سرما بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی، مجھے تو دیکھ نہیں سکے، اور جو میرے محبوب مجھے دیکھے ہیں، کم سے کم موسیٰ تم ان کو دیکھ لو۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بزرگ دوستوں ملاقات ہوئی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آپ علیہ السلام کے احسانات اس امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ ایک باپ سے بڑھ کر، ایک ماں سے بڑھ کر، ایک باپ اور ماں ایک موقع تک بچے کی پرورش کر کر، ان کی دیکھ بھال کر کر تھک جاتے ہیں، لیکن بزرگ دوستوں قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم دنیا میں آئے تو یہاں ماشاءاللہ ہماری فکر، اور پھر آخرت کا وہ منظر کہ کل قیامت کے دن ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر بڑے بڑے نبی اور رسول اس دن تھرا رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اور قیامت کا ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر کا دن، کسی کے اندر سکت نہیں ہوگی، کسی کے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہوگی۔ جب وہ پریشانی کا مسئلہ ہوگا تو آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ابونا آدم، آپ ہی تو ہمارے ابا ہیں، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیل بتائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، اگر اللہ مجھے اس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کو میں نے کھا لیا، اس کے بارے میں اگر سوال ہوگا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ عالم ہی ویسا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، قرآن کو اٹھائیں، پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اور پھر موقع با موقع ایک ایک صورت میں، ایک ایک پارے میں، اور آخری منزل تو دوستو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو یاد دلایا ہے۔ 29ویں پارے میں ایک صورت تو سورۃ القیامہ، قیامت کے نام سے ہی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن جلال کے عالم میں ہوں گے، اور پورے جلال کے عالم میں کہیں گے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے، آج کس کی صدارت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون مالک ہے؟ فرمایا سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کسی کو ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں۔ وہ ساری دنیا کی چھوٹی چھوٹی صدارتیں یاد آئیں گی۔ تشتری اتنی صدارت لے کر یہ ایسا ہلتا تھا، اسے پکڑنے نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ کیا کیا سمجھتا تھا، اور پھر اس غرور میں، اس تکبر میں، اس گھمنڈ میں، اس نشے میں کتنوں پر یہ ظلم کر بیٹھتا تھا۔
بزرگوں دوستوں، عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں، فحاشی ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن ان سے زیادہ اگر ان گناہوں پر اگر تباہی مچنا تھا تو یورپ کے سارے ممالک ختم ہو جاتے، لیکن اس سے بڑھ کر دوستو اللہ کی پکڑ جس بات پر آتی ہے وہ ظالموں پر آتی ہے، ظلم کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ للکار کر پوچھیں گے لیمن الملک اليوم، 24ویں پارے میں فمن اظلم میں اٹھا کر دیکھیں، کسی کی ہمت اور سکت نہیں ہوگی، اللہ آپ ہی ہیں، یہ کہنے کی بھی سکت نہیں ہوگی۔ پوری طرح سے سناٹا چھایا ہوا ہوگا اور ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، گناہوں کی بدولت پسینے میں ننگا پن ہوگا، نفسا نفسی کے اس عالم میں۔ خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست بادشاہ کی حکومت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت میں ہے، آج نہیں ہے، آج بھی اسی ایک وحدہ لا شریک لہ ذات کی ہی ملکیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے پوچھا حضرت اللہ ہم نے کتنا اختیار دیکھو ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی ایک پاؤں اٹھایا، پھر حضرت اسے بولے اور ایک پاؤں بھی اٹھا، حضرت ہوتا نہیں، دیکھ کتنا چلا اختیار دیکھو ہے سو، ایک پاؤں کو کھڑنے کے اللہ نے اختیار دیا ہے، ایک ساتھ 2 پیر اٹھا کر کھڑ نہیں سکتا، اور ایسا کمزور انسان، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا۔ اچھا پہلوان بھی چکن گنیا میں وہ زمانے میں دیکھے، چکن گنیا لگیس کیا رکھے تو 4 جنے کو پکڑ کو مارنے والا، 4 جنے کو لڑکانے والا، اسے 4 جنے پکڑے جانا، اسی نوبت آ جاتی ہے۔ کمزور انسان، ایک سر کا درد، ایک پیٹ کا درد، اور اللہ نہ کرے اور کوئی دوستو چھوٹی چھوٹی بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، انسان ہے ہی کمزور۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، ارے اللہ ہی مالدار ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے خالی ہاتھ۔ لکھنے والے کیا عجیب و غریب بات لکھتے ہیں، جس گھر کو نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جی لون میں بھی چلا گیا، بیاض میں بھی چلا گیا، بلا بدتر سب کچھ کر دیا، اب اس بنگلے سے جا رہا ہے، لیکن اس گھر کی ایک چٹائی یعنی ایک حاصیر بھی اسے جی اس کے کام نہیں آئے گی، وہ بھی مسجد سے موہن صاحب کی گاڑی، مسجد سے موہن صاحب کا جنازہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، ایسے جلال کے عالم میں، ایسے قیامت کے نفسا نفسی کے منظر میں، اور قسم بخدا جس کے سامنے دوستو یہ قبر ہوگی، یہ موت والی زندگی ہوگی، یہ آخرت کی زندگی ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا دوستو استحضار ہوگا، اس کی زندگی دوستو بریک کے ساتھ گزرے گی، کنٹرول کے ساتھ گزرے گی۔ جس گاڑی کا بریک فیل ہو، فرمایا وہ پتہ نہیں کب ہندوستان سے قبرستان پہنچ جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جس ذات کی، جس آدمی کی زندگی کا، دین کا بریک فیل ہو جائے، پتہ نہیں وہ کب اپنے لیے جہنم ریزرویشن کر لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، اس دن جہاں آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جلیل القدر بڑے بڑے نبی اور رسول ڈریں گے، وہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا، ہر کسی کی زبان پر یا ربی نفسی یا ربی نفسی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس دن آپ کی زبان پر ہوگا، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اہلا میری امت کا کیا بنے گا؟ آپ یاد دلائیں گے اللہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا، خوش کر دوں گا۔ بزرگوں دوستو، وہاں تو قرآن کہتا ہے آمنا سامنا میاں بیوی کا ہو جائے، اجنبی ہو جائیں گے، دوڑ رہے ہوں گے، آمنا سامنا بھائی بہن کا ہو جائے، اولاد اور بچوں کا ہو جائے، تب بھی بھاگ رہے ہوں گے، اور دوستو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کر 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 امت کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے احسانات آپ کے اتنے ہیں کہ ان احسانات کو دیکھتے ہوئے
آپ پر درود پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب بات، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ درود ہم پڑھیں اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو، نہیں، آپ کو تو مقام محمود اللہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ آپ کے لیے تو بڑی بڑی بشارتیں ہیں، ہر نبی پر جنت کا دروازہ اس وقت کھل ہی نہیں سکتا، جنت اس وقت تک حرام رہے گی جب تک خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلا جائے۔ جب تک آپ نہیں جائیں گے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ فرمایا درود پڑھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے جو درود شریف کو بھلا دیتا ہے وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے جو درود شریف کو پڑھنا بھول جاتا ہے حقیقت میں وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح آگ کو ٹھنڈا پانی فوراً بجھا دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ فاش، اس سے بھی زیادہ تیز دوستو درود شریف کا پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ 1/3 وقت آپ پر درود پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، اور اگر چاہے تو آپ اور بڑھا لو۔ بڑھاتے وہ 24 گھنٹے آپ پر درود پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ تحمید، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیحات کی فضیلت اگر نہیں سنتا تو اپنی زندگی کے ہر سانس میں میرا کوئی سانس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر نہیں گزارتا۔ میں نے ان کی بھی فضیلت سنی ہے تو کبھی تیسرا کلمہ بھی پڑھوں، کبھی استغفار بھی پڑھوں، اور پھر کبھی دوسرے تسبیحات بھی پڑھوں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھوں۔ مدینہ منورہ جائیں تو دوستو اللہ حفاظت فرمائے، عمرے کو جانے والے مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کو شاپنگ کی فکر ہو جاتی ہے۔ مکے سے لانا ہے اللہ کی محبت کو، زمزم کو، پھر مدینے سے لانا ہے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کے عشق کو، آپ کے غم کو، آپ کے درد کو۔ اس لیے درود پڑھنے میں علماء نے یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ خالی پڑھنے کو جانا نہیں۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ جس طرح میں 2-3 جمعہ سے آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں، صبح و شام وقت نکالو، چلتے پھرتے صحیح 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ پڑھنا ہی نہیں، پڑھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرنا، یہ آپ کی اس امت کے ساتھ کیا معاملہ رہا اسے یاد کرنا، آپ کے فضائل کو یاد کرنا، آپ کے مقام کو یاد کرنا، آپ کے مرتبے کو یاد کرنا، وہ گنبد خضرا کو یاد کرنا، وہ مدینہ منورہ کو یاد کر پڑھنا کہ اس درود کے پڑھنے میں لذت حاصل ہو جائے، اس درود کے پڑھنے میں میرے بزرگوں مزہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ درود شریف کا پڑھنا، جی میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ جا کر آپ کی محبت کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جی کون سا قدم ایسا ہوگا جہاں مدینہ کی مبارک سرزمین میں نہ پڑا ہو، اسے یاد کرنا۔ اسی میں سے ایک ان زیارتوں میں ایک مسجد ابو ذر غفاری، اس مسجد کا دوسرا نام مسجد سجدہ بھی ہے۔ ایک آدمی قبیلہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی بیمار تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام عیادت کے لیے گئے۔ ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی محلے میں پڑوسی بیمار ہے، نظر نہیں آ رہا، مسجد میں نظر نہیں آ رہا، باہر نظر نہیں آ رہا، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ صبح میں گئے تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ گئے، اور پھر ماشاءاللہ عیادت کے بعد آپ نے اسی مسجد سجدہ میں گئے اور جا کر آپ دیر تک سجدہ فرماتے رہے۔
اٹھے سجدے سے تو مسکرایا۔ صحابہ انتظار میں، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر وہی نازل ہوئی جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 برکتیں نازل ہوگی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، 1 مرتبہ درود اور 40 فیض۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو کوئی 1 مرتبہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے جو 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور میرے بزرگ و دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کو کوئی بھی کسی موقع پر ہدیہ لا کر دیتا، گفٹ دیتا، تحفہ دیتا تو آپ علیہ السلام اس کو اس موقع پر یا کسی اور موقع پر فرمایا اس کا تحفہ اور بدلہ بھی دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو امتی پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام تحفے کے طور پر اس امتی کے لیے دعا فرمائیں گے۔ بہرحال بزرگو دوستو، ہماری یہ عادت بننا چاہیے کہ آپ علیہ السلام پر درود شریف کا اہتمام فرمائیں۔ اتنے فضائل ہیں۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آدمی اللہ کے احکامات کو بھی توڑ رہا ہے، نمازوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، صرف درود کا وظیفہ پکڑ لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نمازوں کا اہتمام تو اپنی جگہ ہے، اللہ کے احکامات پر، دین کے پابندی اپنی جگہ پر ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں، اس کے صدقے میں 2 نعمتیں عطا کرتے ہیں، 2 انعام دیتے ہیں۔ ایک اس کا غم دور کرتے ہیں اور دوسرا اس کے گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اس کو